جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، اور جو کچھ علم سیکھے سمجھیں، مولا کائنات مجھے آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بہت سے شرعی مسائل، سوالات، جوابات کی صورت میں آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی جمیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمد، کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ناظرین کرام، کچھ سوالات ہمارے پاس ویڈیو کی صورت میں بھی موجود ہوتے ہیں، تو آئیے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا نام نصر اقبال اتاری ہے، میں گریس کے شہر خلقیدہ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، کیا کسی غیر مذہب کا کام کروانے پر کمیشن کی مد میں رقم لی جا سکتی ہے؟ جی، غیر مسلم کے لیے اگر کوئی ایسا کام جو کمیشن بیس پہ کیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ اس کو مکان خریدنے کی حاجت تھی، ٹھیک ہے، اور یہ مسلمان کمیشن ایجنٹ ہے، مکان کی خرید و فروخت کرواتے ہیں، تو کسی غیر مسلم کے لیے مکان خریدوایا یا کسی غیر مسلم کا مکان بکوا دیا یا اسے گاڑی کی خرید و فروخت کرنی تھی، تو بعض لوگ یہ کام کرتے ہیں کمیشن ایجنٹ کی حیثیت سے کہ گاڑیوں کی خرید و فروخت کرواتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کے کوئی جائز کام ہیں، مکان کی خرید و فروخت، گاڑی کی خرید و فروخت، جس میں کسی طرح کا کوئی دھوکہ نہ ہو، جس میں کسی قسم کا غبن نہ ہو، تو اس صورت میں کسی غیر مسلم کے لیے اس طرح کے کام کر کے کمیشن حاصل کی جا سکتی۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ناظرین اکرام احکامات بیان ہوئے، یہ بھی غیر مسلم کافر اصلی سے متعلق ہے، کیا خیال جمیل صاحب؟ یہ انہی سے متعلق یہ احکامات جو بیان ہوئے؟ وہی احکام جیسے مثال کے طور پہ جو ہیں جدی پشتی غیر مسلم، جنہوں نے کبھی اسلام قبول نہیں کیا، اپنے آپ کو دین اسلام کی طرف کبھی منسوب ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو یہ ان کے حکام ہیں۔ باقی رہے وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو مسلمانوں کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ضروریات دین کے منکر ہیں، مثال کے طور پہ ختم نبوت کے منکرین، اگرچہ وہ اپنے آپ کو کہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم دین اسلام کو مانتے ہیں، لیکن ان کا چونکہ ختم نبوت کا انکار کرنا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں جو عقیدہ حق ہے، قرآن و حدیث اجماع مسلمین سے جو قطعی یقینی عقیدہ ہے وہ اس کے مخالف ہیں، اور وہ آخری نبی ہونے کے کوئی اور معنی نکالتے ہیں، تو یہ معنی قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس طرح کے جو لوگ ہیں کہ جو دین اسلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے کے بعد ضروریات دین کے منکر ہو جائیں، تو ایسے لوگ پھر کہلاتے ہیں مرتد اور کافر۔ ان کے احکامات عام کافر کے احکامات سے زیادہ سخت ہیں، ان کے ساتھ تو نہ دوستی کرنا جائز ہے، نہ ہی ان کے ساتھ کوئی کاروباری مالی لین دین کرنا جائز ہے۔ جی، مزید سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرا ایک سوال یہ ہے کہ عید میلاد النبی کی خوشیاں منانا ضروری ہے؟ جی، کیا منانا ضروری ہے؟ اور مناتے بھی ہیں، جوش و خروش سے منایا جاتا ہے، الحمدللہ اہتمام بھی کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں یہ سوال اٹکا رہتا ہے لوگوں کو، اور کچھ لوگوں کو۔ جہاں تک عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منانے کے حوالے سے جو احکامات ہوتے ہیں، جیسے کوئی عمل فرض ہوتا ہے، کوئی واجب ہوتا ہے، کوئی سنت موقدہ ہے، تو اس اعتبار سے جو احکام شرع کی تقسیم کاری ہے کہ کوئی عمل فرض ہے یا واجب یا سنت موقدہ، تو عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منانا، اس میں خوشی کا اظہار کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
اس 12 ربیع الاول شریف کو اس دنیا میں تشریف لائے تھے. اس 12 تاریخ کو اس یوم ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہے. تو عید میلاد النبی کو اس انداز میں جب منایا جاتا ہے اور شرعی تقاضوں کو بھی مد نظر رکھا جائے اور کسی قسم کی خلاف شرع باتوں کا بھی ارتکاب نہ کیا جائے، تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منانے کا جو حکم ہوگا وہ ایک مستحب درجے کا حکم ہے. ٹھیک ہے، یعنی اچھا ہے، بہتر ہے، افضل کام ہے، قابل ثواب کام ہے. اس کو یوں کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے تو اس کیٹیگری میں تو اس کو شمار نہیں کیا جائے گا. لیکن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منانے کا جواز قرآن و احادیث اور اسلاف کے عمل سے ثابت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا جب قرآن پاک میں بیان فرمایا تو اس کو اپنا احسان ارشاد فرمایا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا مومنین پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں اپنا ایک عظیم الشان رسول مبعوث فرمایا. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہیں، اور نعمت الہی اس کے چرچے کا ذکر کیا گیا ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمت ہے اس نعمت کا تذکرہ کرو، چرچا کرو، اس کا ذکر کرو. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت ہیں، اللہ کی نعمت ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر ہم پر احسان فرمایا ہے. تو اس احسان کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، نعمت کی، اس کا چرچا کیا جائے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی تو وہ ہے کہ جن کی تشریف آوری سے پہلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی اپنی امتوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبریاں دیتے آئے ہیں. حتیٰ کہ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کی اس خوشخبری کا تو ذکر موجود ہے. مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایک ایسے عظیم الشان رسول کے آنے کی خوشخبری دے رہا ہوں، یأتی من بعد اسمہ احمد، جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا. سبحان اللہ. تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کے یہ خوشخبری سنانے کا ذکر قرآن پاک میں موجود. تو عیسیٰ علیہ صلاۃ والسلام نے بھی بنی اسرائیل کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی یہ خوشی کی خبر سنائی. اور اب جو امت مسلمہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، وہ عیسیٰ علیہ صلاۃ والسلام آنے والے ہیں یہ خبر دے رہے ہیں، اور یہ امت مسلمہ یہ بتا رہی ہے کہ وہ عظیم الشان رسول تشریف لا چکے ہیں. ماشاءاللہ. تو یوں حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ والسلام کا خبر دینا پیشن گوئی ہے، خوشخبری ہے، اور ہم اس واقعہ ہو جانے کی خبر دے رہے ہوتے ہیں، اور اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، چرچا کر رہے ہوتے ہیں. تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دیکھا جائے تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے کچھ واقعات، بالکل پیدائش کے واقعات، اس وقت جو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا کہ ان کے گھر سے ایک نور گیا اور ملک شام کے محلات تک روشن ہو گئے. اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت بیت اللہ شریف پر جھنڈا گاڑا گیا. مشرق مغرب میں جھنڈے جبریل امین علیہ صلاۃ والسلام نے گاڑے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو کسریٰ کی سلطنت میں زلزلے آ جاتے ہیں. فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے وہ آگ کبھی بجھنے نہیں دی جاتی تھی، وہ آگ اچانک ہی ایسی ٹھنڈی ہو گئی کہ ہزارہ کوشش کے باوجود ان کا وہ آتش کدہ تھا، اس کے اندر آگ نہیں بھڑک رہی تھی. اسی طرح سے ساوا، یعنی یہ باقاعدہ واقعات صحابہ کرام نے بیان کیے اور خود یہ ظاہر ہوئے. بالکل. اور یعنی
اور اس میں کوئی خاص تاریخ کا ہمیں 12 تک ہی ہم کہیں کہ میلاد مناتے ہیں یا 12 تک ہی منا سکتے ہیں؟ ایسا بھی نہیں ہے، پورا سال پورا مہینہ؟ تو میلاد شریف کے اندر یہ جو بھی میں باتیں عرض کر رہا تھا، میلاد شریف کے بیان میں، اس کے تذکرے میں اور کیا سننے کو ملتا ہے؟ اور یہ پورے سال ہی ہو سکتے ہیں؟ پورے سال ہو سکتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، عظمت و شان کا بیان ہو رہا ہوتا ہے، اور ان سب چیزوں کا شفیق صاحب نتیجہ اثر کیا نکلتا ہے کہ امت مسلمہ کے دلوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت کی چاشنی ہے اس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ حب رسول، عشق رسول سینوں میں موجزن ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کا جو رابطہ ہے، تعلق ہے، وہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا یہ ایک مومن کے ایمان کا بھی تقاضا ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی کا اظہار کرنا، یہ بلا شبہ ایک جائز، مستحب، مستحسن اور نیک عمل باعث ثواب کام ہے۔ تو الحمدللہ امت مسلمہ اسے مناتی آئی ہے اور انشاءاللہ مناتی رہے گی، اور یہ ایک یوں سمجھے کہ ہمارے عشق کا، ہمارے ایمان کا بھی تقاضا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ربیع الاول شریف کا مہینہ ہو، 12 کی تاریخ گزر گئی ہو بھلے، لیکن عشاقان رسول الحمدللہ ایک خاص ان دنوں کی نسبتیں اس میں تو مناتے ہی مناتے ہیں، لیکن پورا مہینہ ہی الحمدللہ ذکر و درود اور میلاد شریف کے یہ چرچے ہوتے ہیں۔ بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ پورا سال ہمارے گھروں میں کوئی خوشی آتی ہے جمیل صاحب یا کوئی غمی، بالفرض کسی کا انتقال بھی ہوتا ہے، تو وہ بھی میلاد کی کوئی صورت بنا کر، محفل میلاد نام ہی اسی کا ہے کہ نعت پڑھی، بیان ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، تو یوں میلاد شریف کا اہتمام کرتے ہیں۔ اچھا، خوشیوں کے مواقع پر الحمدللہ ہزاروں لوگ ایسے ہیں کہ اپنی شادی بیاہ کے معاملات پہ وہ محفل کا انعقاد رکھتے ہیں، اور وہ پورا سال ہی محفلیں ہوتی رہتی ہیں۔ اچھا، رمضان شریف آئے، ختم قرآن، محفل کا انعقاد۔ اچھا، 27ویں شریف ہے، محفل کا انعقاد۔ تو ہم تو سارا سال میلاد شریف کا اہتمام کرتے رہتے ہیں اور مناتے رہتے ہیں۔ یا میں ایک بات عرض کروں، شادیوں میں جو لوگ میلاد کا اہتمام کرتے ہیں، ہونا چاہیے بالکل، لیکن یہ ایک رسم نہ ہو کہ ہمارے شادی کے معاملات چونکہ 5-6 چیزیں ہونی ہیں تو اس میں ایک چیز کا اضافہ کر لیں کہ میلاد بھی رکھ لیں، مہندی بھی کرنی ہے تو فلاں بھی کرنا ہے تو فلاں بھی کرنا ہے۔ جو معاملات شریعت مطہرہ کے نزدیک جائز ہیں، آپ اپنی شادی پر جائز طریقے سے اس خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن وہ رسومات یا وہ پروگرام جن کی شرعاً اجازت نہیں ملتی، اور ایسی مخلوط گیدرنگ کرنا یا میوزک اور گانے سسٹم، جو بھی اس طرح کی چیزیں وہ شادیوں میں کرنا، اب ایسا نہ ہو کہ ایک محفل کا اضافہ کر لیں اور ساتھ وہ بھی سارے معاملات اپنی جگہ چل لیں، نہیں، بلکہ شادی کرنے والوں کو یہ چاہیے کہ محفل کی برکت سے ہی اپنے سارے معاملات شریعت کے مطابق کر لیں۔ نکاح سنت مبارکہ ہے، اور اس سنت مبارکہ کے حصول کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہم اگر اللہ کی نافرمانیاں کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کریں، ویسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا اپنی خوشیوں میں، شادیوں میں محفل نعت، محفل میلاد شریف ضرور ایڈ کریں، لیکن گناہ والے کام وہاں سے مائنس کریں۔ اور محفل میلاد بھی جب ہو تو اس میں صرف یہ نہ ہو کہ بکثرت نعتیں پڑھی جا رہی ہوں اور نعتیں سب آئیں پڑھ کر سن کر چلے جائیں، نہیں، بلکہ آپ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت، آپ کی سیرت مبارکہ، وہ جہاں نظم کی صورت میں پڑھتے ہیں وہاں نثر کی صورت میں بھی ہو۔ کیا کہتے ہیں جمیل صاحب؟ بیان کا جو انداز یا بیان ہونے چاہیے، اور گھروں میں بھی اہتمام ہو۔ تو مکتبۃ المدینہ کیسے خوبصورت رسائل ہیں، کوئی بھی لیے پڑھ کر، کچھ رسالے سے پڑھ کر وہ بیان کر دے، تو یہ اہتمام ہونے چاہیے کہ نہیں اس میں؟ بالکل ہونا چاہیے، نعت خوانی بھی ہو، کہ خوش الہانی کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف سننے سے بھی عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اسی سنی صحیح العقیدہ ہمارے جو علماء ہیں ان کے بیانات وہ سنے جائیں، مبلغین دعوت اسلامی، وہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مکتبۃ المدینہ کے جو رسائل ہیں ان سے الحمدللہ وہ بھی بیان کرتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے بھی بہت ساری ایسی معلومات الحمدللہ عوام کو سننے کو ملتی ہے
کہ مزید سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل، کمالات، عظمت و شان جاننے کا موقع ملتا اور ہے. سیرت کے پہلو بھی. سیرت کے پہلو ہیں، اس میں بہت ساری سنتیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو اس طرح امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بالخصوص جو عید میلاد النبی کے حوالے سے رسالہ ہے مشہور زمانہ صبح بہارا، اس کی بہار ہی اپنی اس کی اپنی بہار ہے. الحمدللہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا ایسا گلدستہ ہے کہ الحمدللہ اس رسالے کو اگر بالخصوص ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے تو اس سیزن اور اس موسم میں اگر اس چیز کو مطالعے میں لایا جائے، سیکھا جائے، پڑھا جائے تو مزید برکتیں حاصل ہوتی ہیں. تو 12 ربیع الاول شریف یعنی ربیع الاول کا جو مہینہ ہے بالخصوص اس کے اندر اس کے ابتدائی جو 12 دن ہیں ان میں تو صبح بہارا رسالہ ہر اسلامی بھائی اسلامی بہن کو پڑھ لینا چاہیے. کہ کچھ چیزیں پہلے سے آپ نے پڑھی ہوں گی وہ مزید پختہ ہو جائیں گی، کچھ چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں وہ یاد ہو جائیں گی. تو اس سے انشاءاللہ عز و جل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیوں میں مزید انشاءاللہ اضافہ ہوگا. ماشاءاللہ. جی مزید کچھ ویڈیو سوالات پروگرام میں شامل کرتے ہیں. میں گریس کے شہر حلقیدہ سے بات کر رہا ہوں. جناب میرا سوال یہ ہے، دوسروں کو بینک لون دلوانے کی مد میں جو پیسہ کمایا جاتا ہے کیا وہ حلال ہوگا؟ عمومی طور پر جو بینک اور لون، جب ان دو چیزوں کو جب غور کیا جاتا ہے تو بینک جو لون دیتا ہے وہ نارمل قرض حسنہ نہیں ہوتا، بلکہ بینک کی طرف سے جو قرض ہوتا ہے وہ سودی ہی قرض ہوتا ہے. کہ اگر وہ 1 لاکھ بھی اگر دے گا تو 1 لاکھ پر 1,20,000 25 30 جو بھی ان کا فارمولہ ہے اس کے مطابق لیتے ہیں. سودی قرض دینا جس طرح ناجائز ہے تو اسی طرح سودی قرض کے معاہدے میں مددگار بننا یہ بھی جائز نہیں ہے، اور اس صورت میں کمیشن لینا بھی جائز نہیں ہوگا. کہ یہ کام ہی ناجائز تو ناجائز کام کی اجرت بھی جائز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور یہ کئی جگہوں پہ جمیل صاحب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، بعض رشتہ دار بھی اتنے پریشان کرنے لگ جاتے ہیں، دیکھو ہمیں بینک سے لون چاہیے تو تمہارے گھر کے کاغذات ہم وہ رکھ رہے ہیں، کوئی اور چیزیں اسی طرح کسی اور کی گارنٹی یا آپ آ جاؤ یوں کر لو. وہ بیچارے نہ چاہتے ہوئے بھی جاتے ہیں وہاں سائن کرتے ہیں یہ سب. تو ایسے لوگوں کو آپ کیا کہیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سود کے معاملے میں 4 قسم کے افراد پر لعنت ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. سود کے حوالے سے 4 افراد جن میں سے سود لینے والا، سود دینے والا، سودی معاہدے پر گواہ بننے والا اور اسی طریقے سے سودی دستاویز لکھنے والا. تو اب سود سے متعلق ایک تو لینا دینا، یہ تو 2 افراد تو بالکل چونکہ سود کا لین دین کر ہی رہے ہیں، لیکن جو گواہ بن رہا ہے وہ سود کے لین دین پر معاون اور مددگار بن رہا ہے. اسی طرح جو دستاویز لکھ رہا ہے وہ بھی سودی لین دین پر مددگار بن رہا ہے. تو سود کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مددگار بننے والوں ان 2 افراد پہ بھی لعنت کا ذکر فرمایا ہے. تو اس لیے اب اگر کوئی رشتہ دار کہتا ہے کہ ہمیں قرض چاہیے بینک سے چاہیے اور آپ کی گاڑی کے کاغذات یا مکان کے کاغذات ہمیں رکھوانے ہیں تو اس معاملے میں ان کی کسی طور پہ مدد نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. مزید سوال. طلحہ اتاری اٹلی کے شہر بلونیا سے عرض کر رہا ہوں، میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر تکیے کے غلاف کے اوپر گنبد خضرا بنا ہو تو کیا اس کے اوپر سر رکھ کر سویا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دے. گنبد خضرا تکیے کے بلکہ تو بنانا ہی نہیں چاہیے ایسے تکیوں کے اوپر یا اس طرح کی چیزیں کہ جہاں پہ آدمی کو پاؤں کے نیچے آنے کا بھی اندیشہ ہے. تکیہ ہی ہو خاص سر رکھنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہو تو کیا بنانا چاہیے؟ تکیے پر اگر سر رکھا جائے گا تو عمومی طور پہ ادب کا وہاں پر عنصر کم ہو جاتا ہے، کم ہو جائے گا. تکیہ ایک ایسی چیز ہے کبھی الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، تکیے کے اوپر سے بھی پاؤں پھیلان کر لوگ آنا جانا کر لیتے ہیں اور کبھی چلتے پھرتے پاؤں بھی لگ جاتا ہے. تو اس لیے گنبد خضرا یا اس طرح کی جو مقدس مقامات کی تصاویر ہیں وہ چاہے مسجد ہو یا اسی طرح خانہ کعبۃ اللہ شریف ہے یا حجر اسود ہے، اسی طرح مقام ابراہیم ہیں جو دینی اعتبار سے معظم اور مقدس مقامات سمجھے جاتے ہیں، تو ان کی تصاویر کو بھی ایسی چیزوں پر نہ لگائیں، نہ چسپاں کریں کہ جن کے ساتھ ادب کا معاملہ عمومی طور پہ مشکل ہو جاتا ہے. تو تکیہ ہو گیا تو اس پہ تصویر نہ لگائیں. باقی
اگر ایسی کوئی صورت ہو کہ کسی کے پاس گنبد خضرا کی تصویر ہے اور وہ سوتے وقت گنبد خضرا کے تصور میں یعنی میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، اس تصور میں ڈوب کر گنبد خضرا کی کوئی تصویر ہے وہ اپنے سر کے نیچے یادوں میں گم ہو کر اگر رکھتا ہے تو کسی حد تک اس کی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن باقاعدہ تکیے پہ تصویر ہی چھپی ہو تو اب یہی سائل محترم بھی غور کر لیں کہ ہمارے گھروں میں عمومی طور پر تکیوں کا کس طرح سے رکھنے کا انداز ہوتا ہے، پھینکا جاتا ہے اٹھا کر ادھر ادھر. بچے ہیں وہ ادب نہیں کر پاتے. کعبۃ اللہ شریف یا گنبد خضرا کی تصویر تکیے پر چھپائی نہ کروائی جائے. وہ ایک الگ بات ہے کہ کسی تصویر کو موبائل کی اسکرین پر وہ دیکھتے دیکھتے مطلب اور سوتے تو ویسے ہی لائٹیں وغیرہ بھی آف کر کے سوتے ہیں تو بس تصور ہی میں اپنے آپ کو پہنچا دیں. بہتر یہ ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے شفیق صاحب کہ بندہ سو رہا ہوتا ہے تکیہ کہاں، ہاں بالکل لازمی سی بات تو اس لیے یہ بھی مناسب نہیں لگتا. تو ادب اور مناسب طریقہ یہی ہے کہ وہ تصور میں دل ہی دل میں ذہن میں گنبد خضرا کا تصور جب بن جائے گا تو انشاءاللہ جو برکت تکیے پر گنبد خضرا کی تصویر چھپنے سے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس سے بڑھ کر انشاءاللہ اس تصور مدینہ سے انشاءاللہ برکت حاصل ہو. ٹھیک ہے. اچھا کوئی ذہن میں نہ کسی کے آ رہا ہو کہ بھئی جائے نماز ہے، مصلی پہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی بعض کا تو گنبد شریف ہے، خانہ کعبہ وہ بھی بنا ہوتا ہے تو نماز ہو جاتی ہے اس پر؟ بالکل نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن ہم مشورہ یہی دیں گے ان افراد کو کہ جن کی جائے نمازوں پر گنبد خضرا یا خانہ کعبہ کا عکس بنا ہوتا ہے تو انہیں چاہیے کہ اس کا پھر ادب بھی کریں. یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد آدمی چار زانو بیٹھنا چاہتا ہے تو چار زانو بیٹھنے کی صورت میں پاؤں پھیلتے ہیں، پھر آدمی سکیڑتا ہے. کبھی کبھی یہ پاؤں اس گنبد خضرا کے عکس یا خانہ کعبہ کے عکس کے اوپر سے بھی گزرتا ہے. اسی طرح کبھی بچے گزرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. تو ادب یہی ہے کہ جائے نماز سادی ہو جس میں اس طرح کی مقدس تصویریں نہ ہوں. پھر بھی اگر کسی کے گھر میں ایسی جائے نماز ہے اور وہ ادب کے پہلو اور اس کے پیش نظر وہ اس کو بچھا کے نماز پڑھتا ہے تو نماز ہو جاتی ہے. نماز میں کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں ہوتی. یہ ساری چیزیں آداب سے تعلق رکھتی ہیں اور بلکہ میں یہ بھی کہوں گا اس موقع کے مطابق عام طور پہ چراغاں بھی ہوتا ہے، ہر دفعہ گھروں کے اندر بھی کوئی اہتمام ہوتے ہیں. تو اب ایک تو یہ کہ 12 تک کے معاملات ہوں، پھر 12 کے بعد بھی مسلسل کبھی بعض چیزیں ایسی جگہوں پہ بھی لگی ہوتی ہیں کہ وہ خود ہی نیچے تشریف لے آتی ہیں. اب جھنڈوں کا پھٹ جانا، اسی طرح کچھ اور چیزیں، تو ایسوں کو بھی آپ کیا مشورہ دیں؟ اس طرح کی جو لائٹنگ کے ذریعے چراغاں کیا جا رہا ہوتا ہے، یوں ہی جھنڈے 12ویں شریف کے حوالے سے وہ اس میں بھی بعض اوقات مقدس تحریر لکھی ہوتی ہے، سرکار کی آمد مرحبا یا اس طرح کے جملے بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو کسی جھنڈے پہ نالن شریف کا عکس بھی چھپا ہوا ہوتا ہے. تو اس میں ہر چیز اپنے اپنے موقع محل کے اعتبار سے وہ زیادہ مناسب لگتی ہے. جب وہ موقع مطلب عید میلاد النبی کے حوالے سے جو ایک 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے، بالخصوص اس کے ابتدائی 12 دن ہیں، تو ان ایام میں تو یہ سب چیزیں لگ رہی ہوتی ہیں. جب اس کے بعد 12 ربیع الاول پھر اگلا دن بھی گزر جاتا ہے تو اب پھر ان جھنڈوں کو، ان جھالروں کو، ان چراغاں کو پھر سمیٹ لیا جائے اور مناسب اور طریقے سے ان کو آئندہ سال استعمال میں لانے کے لیے ان کو محفوظ مقام پہ رکھ لیا جائے. اب ہوتا یہ ہے کہ جھنڈے لگے ہوتے ہیں، اب جھنڈے لگنے کے بعد دھوپ، نمی، شبنم یہ کپڑے کو گلاتی ہے. تو اگر یہ جھنڈا لگا رہا اور پورے مہینے تک لگا رہنے دیا، اتارا ہی نہیں، تو بعض اوقات پھر وہ صرف ڈنڈا ہی رہ جاتا ہے اور جھنڈے کے ذرات ریزے ریزے ہو کر وہ قطرہ نے اس کی پتہ نہیں کہاں ہوا کی نظر ہو جاتی. اور پھر اس میں بھی بالخصوص ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو بالکل پلین جھنڈے ہوں یا ہمارے مکتبۃ المدینہ سے بھی جو جاری ہوتا ہے، اور باقاعدہ ایک وہ ہوتے ہیں کہ بعض لوگ تحریر والے یا نقش نال پاک والے یہ کچھ نہ کچھ اس طرح لگا دیتے ہیں یا پرنٹڈ ہوتے ہیں. کے ساتھ ساتھ پھر وہ بڑے سے بینرز کی صورت میں
سرکار کی آمد مرحبا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ سب تحریریں ہوتی ہیں. تو ان کو بھی جب یہ ایونٹ 12ویں شریف کا گزر جائے تو ان کو بھی اتار لیا جائے، آئندہ یہ کام آئیں گی. بالکل. ورنہ ایک تو نقصان یہ ہے کہ آئندہ پھر نیا خرچہ کرنا ہوتا ہے، نئی لائٹیں خریدنی ہوتی ہیں، پھر یہ جھنڈوں کا بندوبست نئے سرے سے کرنا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ اضافی خرچہ، اور دوسرا یہ کہ اگر غور کریں تو پھر یہ پینا فلیکس، اسی طرح یہ جھنڈے، ان کی بے ادبی بھی ہو رہی ہوتی ہے. بسا اوقات وہ ڈوریاں ڈھیلی پڑ جاتی ہیں، بینر لٹک جاتا ہے، اور پھر یہ کوئی درختوں پہ لگا دیتا ہے، کوئی کھمبوں پہ لگا دیتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی پرسان حال پھر نہیں رہتا. تو جو انتظامیہ ہماری گلی محل کی اس حوالے سے میلاد کمیٹیاں بن جاتی ہیں، انجمنیں بن جاتی ہیں، تو ان جس جوش خروش کے ساتھ یہ جھنڈوں کا، بینرز کا، اسی طرح لائٹنگز کے لگانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو 12 ربیع الاول کا یہ موقع عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مکمل ہو جائے تو پھر انہی چیزوں کو انتہائی ادب و احترام کے ساتھ دوبارہ سے ان کو محفوظ کرنا. اچھا، لگانے میں تو اور محنت مشقت ہے، لگانے سے پہلے فنڈ بھی کرنا ہے. جی جی ٹھیک ہے، خود پیسے یا دوستوں نے ملا کے یا انجمن والے یا گلی محلہ میں لوگ کرتے ہیں، اس میں اور زیادہ احتیاط ہے. ظاہر ہے آپ نے لوگوں سے پیسہ لے کر یہ کام کیا ہے، بالکل. تو اس میں کسی طرح کی بھی کوئی چیز ضائع نہ ہو، اور اس چیز جن کو حفاظت سے رکھا جا سکتا ہے، اگلے ایونٹ میں کام بھی آ سکتی ہیں، تو ان کو حفاظت ان کی کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری میں آتا ہے، ان کی حفاظت کریں. اسی طرح چراغاں کے اندر بھی جو چیزیں، لائٹیں یا جو بھی اس طرح کی چیزیں استعمال ہوئی ہیں، اب ان کو بھی اتار کر بعد میں ان کو باحفاظت رکھا جائے، ان کی حفاظت کا اہتمام کیا جائے، تاکہ اگلے سال آپ وہ چیزیں استعمال کریں. ٹھیک ہے، کچھ اور الگ سے نیا بھی اہتمام کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ آپ کا اہتمام کرنے سے یہ پیسہ بھی ضائع نہیں ہوگا، اور اس طرح ہر سال آپ کو یہ چیز کام میں بھی آتی رہے گی. اور جن کے اوپر کوئی مقدس تحریر ہے اور وہ اب اگلے سال کام میں بھی نہیں آئیں گے، یعنی کچھ شہید ہو گیا، کہیں سے پھٹ گیا، تو پھر اس کا ادب کے ساتھ جو طریقہ کار ہو، کیا کریں اس کے ساتھ؟ اس کو کہاں مطلب کوئی مقدس اوراق میں یا کیا رکھیں؟ عمومی طور پہ یہی کہ مقدس اوراق جہاں پر جن کو آگے ان کو ٹھنڈا کرنے کا جو طریقہ کار ہے، جیسے دعوت اسلامی کا مقدس اوراق کے حوالے سے شعبہ الحمدللہ بنا ہے، تو اسی طرح بعض دیگر اہل سنت کے ادارے ہیں، ان کی طرف سے بھی مقدس اوراق جمع کرنے کا بندوبست ہوتا ہے. تو ان کے جو باکسز ہوتے ہیں اس کے اندر محفوظ طریقے سے ادب کے ساتھ شوپر وغیرہ میں لپیٹ کے ان کو رکھ دیا جائے، تاکہ ان کی جو ٹیم آتی ہے یا دعوت اسلامی کے شعبہ مقدس اوراق کے تحفظ کا جو شعبہ ہے، وہ ٹیم آئے گی، وہ جو طریقہ کار شریعت اعتبار سے ان کو بیان کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے، اس کے مطابق پھر اس کو وہ یعنی ٹھنڈا کر دیں گے. حاضرین اکرام، اپنے پروگرام ملاحظہ کیا ہے، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا، اور جو کچھ شرعی مسائل بیان کیے گئے ہیں کوشش کریں کہ ہم خود بھی اس پر عمل کریں، اور اس طرح کی کوئی بھی کسی طرح کی بے ادبی والا معاملہ وہ ہم سے نہ ہو. جتنی خوشیوں کے ساتھ اور جتنے اہتمام کے ساتھ ہم ان محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، تو وہاں کوئی ایسے معاملات ہم سے نہ ہو کہ جس کی وجہ سے وہ عمل ہمارا یا ہماری کوتاہی، کوئی سستی بے ادبی کے زمرے میں نہ چلی جائے. اللہ پاک مجھے آپ کو ہمیشہ با ادب رکھے، بے ادبوں سے بھی محفوظ فرمائے اور بے ادبی سے بھی محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے.